موڈی نے سینٹرل ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ لڑکی وہیں تھی اور پچھلی رات موڈی بھی وہیں رہا تھا۔ اس کے خواب بدستور اس پر مسلط رہے تھے۔ لڑکی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا کہ اس نے سنگار دان کے جواہرات کو اصلی ہی سمجھ کر اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا، لیکن موڈی نے اسے یہ کہہ کر گفتگو کرنے سے روک دیا تھا کہ زیادہ بولنے سے اس کے اعصاب پر برا اثر پڑے گا۔ اس وقت بھی وہ اس کے پلنگ کے قریب مؤدب بیٹھا فرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موڈی صاحب، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لڑکی نے کہا۔ میں آسمانوں کا مشکور ہوں، ان اونچے پہاڑوں اور ہزارہا سالوں سے بہنے والے دریاؤں کا مشکور ہوں، جنہوں نے قدیم شہنشاہوں کی عظمت و شان دیکھی ہے۔ شہزادی صاحبہ، صحت مبارک ہو۔ میرا مذاق نہ اڑائیے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر وہ جواہرات نقلی ہیں تو جس طرح بھی ممکن ہوگا میں آپ کے روپے واپس کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں والد صاحب کا کتب خانہ فروخت کر دوں گی، وہ 25,000 کی مالیت کا ضرور ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ایک صاحب نے ایک قلمی نسخہ 2,500 میں خریدنے کی پیشکش کی تھی، لیکن والد صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ اور آپ براہ کرم مجھے شہزادی صاحبہ نہ کہا کریں، میں شہزادی نہیں ہوں۔ آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایک شخص کے کہنے پر خود کو شاہی خاندان سے ظاہر کیا تھا۔ آپ شہزادی ہیں، میرے اعتماد کا خون نہ کیجیے، یہی کہتے رہیے کہ آپ شہزادی ہیں۔ مجھے حکم دیجیے کہ میں ایسے لاکھوں 25,000 روپے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ مجھے اپنے سینکڑوں سال پرانے بااجداد کے غلاموں ہی میں سے سمجھیے، جنہوں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ موڈی کے لہجے میں بڑا خلوص تھا۔ کیا عمران صاحب آپ کے دوست ہیں؟ جی ہاں، وہ میرا دوست ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میں آپ کے گرد روپوں کی دیوار بنا دوں گا، اور پھر مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پولیس آپ کا کچھ نہ کر سکے گی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت بھی حسب دستور اس کے چہرے پر حماقت برس رہی تھی، اور انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گیا ہو اور معافی مانگ کر الٹے پاؤں واپس جائے گا۔ کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اب میں اچھی ہوں، مگر تم کوئی الجھن پیدا کرنے والی بات نہیں کرو گے، سمجھے؟ موڈی نے عمران سے کہا۔ سمجھ گیا۔ عمران نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اور لڑکی سے بولا، ذرا اپنے والد صاحب کے دوست کا حلیہ تو بتائیے۔ حلیہ؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کے چہرے پر گھنی داڑھی ہے اور آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف کی وجہ سے سیاہ شیشوں کے اینک کا استعمال کرتے ہیں۔ عمران نے اپنے شانوں کو جنبش دی، لیکن اس کے انداز سے یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ لڑکی کے الفاظ سے اس پر کیا اثر پڑا ہے۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں پوچھا، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کہاں تھی؟ میں یہاں موجود نہیں تھی۔ واپسی پر مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنے احسان بجا نہ رکھ سکی۔ تجہیز و تکفین اسی آدمی نے کی تھی جو اب تک خود کو ان کا دوست ظاہر کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے پڑوسیوں نے اس سلسلے میں آپ کو کوئی عجیب بات نہیں بتائی؟ عجیب بات؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ غسل کہاں دیا گیا تھا میت کو؟ اوہ ہاں، والد صاحب کے چند احباب جنازہ گھر سے لے گئے تھے اور غالباً کسی دوست ہی کے یہاں غسل اور تکفین کا انتظام ہوا تھا۔ بہرحال کوئی پڑوسی مرنے والے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لڑکی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ گفتگو اردو میں ہو رہی تھی۔ موڈی نے کچھ بولنا چاہا، لیکن عمران نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اچھا ہاں، عمران نے لڑکی کے سوال کا جواب دیے بغیر پوچھا، آپ نے 10 سال قبل ایک واقعہ کا تذکرہ کیا تھا۔ کیا والد صاحب کی گمشدگی کا؟ لڑکی نے انگریزی میں کہا۔ شاید وہ موڈی کو بھی اپنے حالات سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکی چند لمحے خاموش رہ کر بولی، ڈیڈی بڑے پراسرار آدمی تھے۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ وہ کون تھے اور کیا تھے۔ جب میں 10 سال کی تھی تو وہ اچانک غائب ہو گئے۔ میں تنہا رہ گئی۔ والدہ اسی وقت انتقال کر گئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب خود سوچئے میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ والد صاحب کا کوئی عزیز بھی ہے یا نہیں کہ میں اسی سے رجوع کرتی۔ انہوں نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال بڑی پریشانی تھی۔ پڑوس میں عیسائیوں کا ایک غریب خاندان آباد تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی، مجھے ایک مشن اسکول میں داخل کرا دیا، ہر طرح میری دیکھ بھال کرتا رہا۔ میں مسز ہارڈی کو کبھی نہ بھولوں گی، وہ عظیم عورت جس نے میری خبر گیری ماؤں کی طرح کی، میرے اخراجات بھی اٹھائے اور مجھے کبھی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ میں عیسائی مذہب اختیار کر لوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، 4 سال تک والد صاحب کی کوئی خبر نہ ملی۔ پھر اچانک ایک دن وہ آ گئے، ہفتوں روتے رہے، لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں رہے، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اب وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ پھر کہیں نہیں گئے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، پھر وہ گھر سے باہر بھی شاذ و نادر ہی نکلتے تھے۔ گمشدگی سے پہلے وہ تصویروں کے بلاک بنانے کا کام کرتے تھے۔ واپسی پر یہ کام بھی ترک کر دیا تھا، لیکن مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ بسر اوقات کا ذریعہ کیا تھا۔
ظاہر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے لیکن کبھی تنگ دستی نہیں ہوئی، اور غالباً وہ سنگار دان بھی وہ اپنے ساتھ ہی لائے ہوں گے۔ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں بچپن ہی سے اسے دیکھتی آئی ہوں۔ اچھا، تو پھر وہ پراسرار آدمی اس کی طاق میں کب سے لگے تھے؟ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہی سے۔ اس سے پہلے کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر پوچھا، پچھلے 6 برس کے عرصے میں ان سے کون کون ملتا رہا ہے؟ کوئی نہیں، حتیٰ کہ پاس پڑوس والے بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ بہت چڑچڑے تھے؟ ہرگز نہیں، بہت ہی با اخلاق اور ملنسار تھے۔ انہوں نے کبھی کسی سے تیز لہجے میں گفتگو نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں محض اس لیے برا کہتے تھے کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن ان کے مرتے ہی اتنے بہت سے دوست کہاں سے پیدا ہو گئے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ وہ 5 تھے، لیکن ان میں سے ایک ہی آدمی اب تک میرے سامنے آیا ہے، وہی جس نے سنگار دان کے متعلق مشورہ دیا تھا، اور پھر وہ اس کے بعد سے نہیں دکھائی دیا۔ نہیں، وہ اس کے بعد بھی ملتا رہا ہے، اس وقت تک جب تک میں نے سنگار دان فروخت نہیں کر دیا۔ تمہارے والد نے کبھی اپنے کسی دوست کا تذکرہ نہیں کیا؟ صرف ایک دوست کا، وہی جس کے پاس میں ان کی موت سے چند روز قبل گئی تھی۔ اس کا نام اور پتہ؟ عمران جیب سے ڈائری نکالتا ہوا بولا۔ حکیم معین الدین، 48 فرید آباد، دلاور پور۔ آپ اس کے پاس کیوں گئی تھی؟ والد صاحب نے بھیجا تھا، لڑکی نے کہا۔ والد صاحب عرصہ سے درد گردہ کے مریض تھے۔ اس دوران میں تکلیف کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ علاج ہوتا رہا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے معین الدین صاحب کا پتہ بتا کر کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ شاید ان کے پاس اس مرض کا کوئی مجرب نسخہ تھا۔ میں دلاور پور گئی لیکن دوا تیار نہیں تھی، اس لیے وہاں مجھے 4 دن تک قیام کرنا پڑا۔ میں نے والد صاحب کو بذریعہ تار مطلع کر دیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے بھی بذریعہ تار ہی مجھے مطلع کیا کہ میں دوا لیے بغیر واپس نہ آؤں، خواہ 10 دن لگ جائیں۔ کیا وہ حکیم صاحب اب بھی وہاں مل سکیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں نہیں، یقیناً ملیں گے، لیکن اگر نہ ملے تب؟ بھلا میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ لڑکی مستبرانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بس عمران، ختم کرو، مودی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں معاملات کی تہہ کو پہنچ گیا ہوں۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے والد زندہ ہیں، مودی ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ بس میں سمجھ گیا۔ شٹ اپ، عمران اسے گھور کر بولا۔ شاید تمہارا نشہ اکھڑ رہا ہے، جاؤ ایک آدھ پیگ مار آؤ۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مودی نے جمائی لے کر کہا۔ عمران نے لڑکی سے کہا کہ آپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویر دے سکیں گی؟ افسوس کہ نہیں، جن چیزوں میں پراسرار طریقے سے آگ لگ گئی تھی ان میں غالباً ان کے البم بھی تھے، یا ممکن ہے البم نہ نہیں ہو، مجھے تو کچھ ہوش نہیں۔ ہو سکتا ہے تلاش کرنے پر کوئی تصویر مل ہی جائے، مگر یہ تو بتائیے کہ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا؟ میں اب بالکل اچھی طرح ہوں۔ یہاں آپ زیادہ محفوظ ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ جب تک میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ یہاں طویل مدت تک قیام کر سکیں۔ آخر کیوں؟ ضروری نہیں کہ آپ کو بھی بتایا جائے۔ عمران، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، مودی اسے غصہ دکھا کر بولا۔ تم شہزادی صاحبہ کی توہین کر رہے ہو، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں یہیں رہوں گا۔ شٹ اپ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو۔ عمران کے ساتھ مودی اپنے بنگلے پر واپس آ گیا اور آتے ہی اس پر بری طرح شراب پر گرا کہ خدا کی پناہ، اس نے پچھلی رات سے ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا۔ 2-3 پیگ متواتر پی لینے کے بعد وہ عمران کی طرف مڑا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں جانتا ہوں، معاملات کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں، اور اس کا باپ زندہ ہے اور وہ انتہائی پراسرار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بکواس بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، میری ایک تھیوری ہے۔ عمران خاموش ہو گیا، مودی بربراتا رہا۔ میں شرلک ہومز ہوں۔ اور مودی، شرلک ہومز کے بچے، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں ڈاکٹر واٹسن، تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ مودی بربراتا ہوا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں نوکر پائپ لے آیا۔ عمران صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا تھا۔ مودی پائپ سے لگا کر اپنی گردن اکراتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ وہ کسی شاہی خزانے کے وجود سے واقف ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پاس نقشہ بھی موجود ہے۔ عمران بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ مودی چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا۔ آج سے 10 سال قبل یقیناً چند خطرناک آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا، بس وہ غائب ہو گیا۔ 4 سال بعد پھر واپس آیا، 6 سال تک سکون سے رہا، اور اس کے بعد پھر وہ یا کچھ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس بار اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کھیلا۔ کیا سمجھے؟ ہاں، کچھ نہیں سمجھے۔ تم لوگ دماغ کے بجائے معدہ استعمال کرتے ہو۔ اور اب اس سنگار دان کی داستان سنو۔ وہ غالباً اسی شاہی خزانے سے تعلق رکھتا ہے۔ خود اس کے باپ نے دشمنوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے، وہ کیا ظاہر کرنے کے لیے ہیں، کیا ظاہر کرنے کے لیے؟ مودی نے اپنی پیشانی پر غصہ مار لیا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر عمران کو جھنجھوڑ کر بولا۔ میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ کیا ہے؟
اس نے جلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ موڈی نے پھر اپنے سر پر 2-4 گوسے جمائے۔ تم؟ عمران کھڑا ہو کر اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر گریبان پکڑ کر ایک صوفے میں دھکیلتا ہوا بولا، جہنم میں جاؤ۔ دوسرے ہی لمحے وہ باہر جا چکا تھا۔ نواب ہاشم کو دوبارہ منظر عام پر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس حیرت انگیز واپسی کی شہرت نہ صرف شہر بلکہ پورے ملک میں ہو چکی تھی۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ہنگامہ تھا۔ محکمہ سراغ رسانی والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کریں۔ فی الحال ان کے سامنے صرف ایک ہی مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ اگر نواب ہاشم یہی شخص ہے تو پھر وہ آدمی کون تھا جس کی لاش 10 سال قبل نواب ہاشم کی خوابگاہ سے برآمد ہوئی تھی؟ کیپٹن فیاض عمران کو آج کل بہت زیادہ مصروف دیکھ رہا تھا، لیکن عمران سے کسی بات کا اگلوا لینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ہر سوال کا جواب ضرور دیتا تھا، لیکن وہ جوابات کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والا اپنا سر پیٹ لینے کا ارادہ تو کرتا تھا، مگر اسے عملی جامہ پہنا کر مسخرہ نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ فیاض نے لاکھ کوشش کی، لیکن عمران سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ البتہ اسے ایسے اشعار ضرور سننے پڑے جن کے پہلے مصرعے عموماً مرزا غالب کے ہوتے تھے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال کے۔ مثلاً ہے دل شرویدہ غالب طلسم پیچ و تاب، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو۔ عمران اس طرح کے جوڑ پیوند لگانے کا ماہر تھا۔ بہرحال فیاض اس سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ آج اس نے نواب ہاشم اور اس کے بھتیجے نواب ساجد کو اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ دونوں آئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر ایک دوسرے کے خلاف بیزاری کے آثار تھے۔ دیکھیے جناب، فیاض نے نواب ہاشم کو مخاطب کیا، اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے جناب، جو بھی صورت ہو، میں جلد سے جلد اس کا تصفیہ چاہتا ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ صورت یہ ہے کہ میں آپ کو جیل بھجوا دوں۔ اچھا؟ نواب ہاشم کی بھویں تن گئیں۔ اتنے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بال پریشان تھے اور لباس ملگجا سا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا ہو۔ وہ ان دونوں چچا بھتیجے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور فیاض کو آنکھ مار کر سر کھجانے لگا۔ مجھے جیل بھجوانا آسان کام نہ ہوگا مسٹر فیاض۔ آخر آپ کس بنا پر مجھے جیل بھجوائیں گے؟ نواب ہاشم نے کہا اور بدستور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ 2 وجوہات ہیں، ان میں سے جو بھی آپ پسند کریں، فیاض نے کہا۔ اگر مرنے والا واقعی نواب ہاشم تھا تو آپ دھوکے باز ہیں، اور اگر نواب ہاشم نہیں تو آپ اس کے قاتل ہیں۔ کیوں؟ میں کیسے قاتل ہوں؟ جس رات کو آپ اپنی روانگی ظاہر کرتے ہیں، اسی رات کی صبح کو آپ کی خوابگاہ سے ایک لاش برآمد ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں آپ چھپ کر کیوں گئے تھے؟ شاید مجھے اب وہ بات دہرانی پڑے گی، نواب ہاشم نے جھیپے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا۔ دہرائیے جناب، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آپ کے معاملے نے تو میری عقل ضبط کر دی ہے۔ نواب ہاشم چونک کر مڑا، شاید اسے عمران کی موجودگی کا علم نہیں ہوا تھا۔ اوہ آپ تو کیا آپ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کچھ بتانے جا رہے تھے، فیاض نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی ہاں، اب وہ بات بتانی ہی پڑے گی۔ آج سوچتا ہوں کہ وہ واقعہ کتنا معمولی تھا، لیکن اس وقت گویا مجھ پر جنون سوار تھا۔ اگر میں نے وہ چوٹ سہ لی ہوتی اور لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کی ہوتی تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا۔ خیر سنیے جناب، مگر نہیں، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ دیکھیے بات کو خواہ مخواہ طوالت نہ دیجیے، ہم لوگ اب بیکار آدمی نہیں ہیں، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اختصار سے کام لوں گا۔ اچھا صاف صاف سنیے، مجھے ایک عورت سے عشق تھا، بظاہر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ اسی شہر کا ایک دوسرا رئیس بھی اس کے چکر میں تھا، لہٰذا ہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو سارے شہر میں مشہور کر دیا۔ عورت بظاہر میری ہی طرف زیادہ جھک رہی تھی، یہ بات بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اسی دوران میں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کمبخت ایک ٹانگے والے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ذرا سوچئے، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کے احساسات کیا ہوتے؟ کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب شناساؤں سے نظریں چاڑ نہ ہوں تو اچھا ہے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ جس رات میں نے یہاں سے چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا، اسی شام کو باہر سے میرا دوست آ گیا۔ وہ میرا جگری دوست تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن اس کی آمد بھی بہت گراں گزری۔ نواب ہاشم نے رک کر سگریٹ سلگائی اور 2-3 کش لے کر پھر بولا۔ اسے واقعات کا علم نہیں تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ قبل اس کے کہ اسے کچھ معلوم ہو میں یہاں سے چلا جاؤں، چنانچہ میں نے یہی کیا، اسے سوتا چھوڑ کر میں یہاں سے چلا گیا۔ تو پھر وہ آپ کے دوست کی لاش تھی؟ فیاض نے آگے کی طرف جھک کر پوچھا۔ یقیناً اسی کی رہی ہوگی۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے اپنے جس حریف یا رقیب کا تذکرہ کیا تھا، یہ حرکت اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اسے واقعہ کے سلسلہ میں کافی خفت اٹھانی پڑی ہوگی، اور اس نے یہی سوچا ہوگا کہ میں نے اسے ذکر دینے کے لیے عورت کو تانگے والے کے ساتھ نکلوا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے انتقام کی ٹھانی ہو اور میرے دھوکے میں میرے دوست سجاد کو قتل کر دیا ہو۔
مگر پھر سوچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر آپ کا حریف تھا کون؟ کا نام بتائیے، فیاض نے کہا۔ مرزا نصیر۔ اوہ، وہ پیلی کوٹھی والے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں وہی، نواب ہاشم بولا، بڑا افسوس ہوا سن کر۔ عمران نے مغموم آواز میں کہا، وہ تو پچھلے سال مر گئے، اب میں کس کے ہتھکڑیاں لگاؤں؟ کیا ان کے لڑکے سے کام چل جائے گا؟ فیاض نے عمران کو گور کر دیکھا، لیکن عمران نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سر ہلاتا ہوا فرش کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ مرزا نصیر نے ایسا کیا ہو، نواب ہاشم بولا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو بلا لاش کی شکل ناقابل شناخت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر فرض کیجئے اس نے دھوکے میں بھی مارا ہوتا تو شکل کبھی نہ بگاڑتا۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ بھتیجے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے چچا؟ عمران بھربھرایا۔ کیا مطلب؟ ساجد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جائیے، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ واقعی آپ طے تک پہنچ گئے، نواب ہاشم نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہنچ گیا نا؟ ہاں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہکا لگایا۔ بہت ہو چکا، ساجد نواب ہاشم کو گوسا دکھا کر بولا۔ تمہاری 420 ہرگز نہیں چلے گی۔ گرم نہ ہو بیٹے، نواب ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دولت بیٹے کے ہاتھوں باپ کو قتل کرا سکتی ہے تو تم تو بھتیجے ہو، اور پھر تمہارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ تمہارے باپ نے اپنی جائیداد پہلے ہی بیچ کھائی تھی، میں کنوارا تھا، ظاہر ہے کہ میرے وارث تم ہی قرار پاتے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بکواس ہے، 100% بکواس۔ تم نواب ہاشم نہیں ہو، تمہارے کاغذات جعلی ہیں، اور میری شکل بھی شاید جعلی ہے، اتنی جعلی کہ تم نے مجھے حویلی میں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ تم مجھ پر کسی کا قتل نہیں ثابت کر سکتے، ساجد نے میز پر گونسا مار کر کہا۔ دیکھیے مسٹر، فیاض نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، یہ آپ کی حویلی نہیں، میرا دفتر ہے، ذرا ہاتھ پیر قابو میں رکھیے۔ اوہ معاف کیجیے گا، ساجد نے کہا۔ پھر نواب ہاشم سے بولا، میں عدالت میں دیکھوں گا تمہاری چرب زبانی۔ ہاں تو کپتان صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا، نواب ہاشم نے لاپرواہی سے کہنا شروع کیا۔ میرے بھتیجے نے دیکھا موقع اچھا ہے، اگر ہاشم آج کل ہی میں قتل کر دیا جائے تو آئی گئی مرزا نصیر کے سڑ جائے گی۔ یہ اسی رات کو حویلی میں چوروں کی طرح داخل ہوا اور میرے دھوکے میں سجاد کو قتل کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً ہی ہو گیا ہوگا، اس لیے تو اس نے لاش کو ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ پہلے اس نے مجھے تلاش کیا ہوگا، جب میں نہ ملا ہوں گا تو اس نے مقتول کا چہرہ بگاڑ دیا ہوگا، اور پھر جناب یہ تو بتائیے کہ لاش کی شناخت کس نے کی تھی؟ انہی حضرت نے، فیاض نے ساجد کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب آپ خود سوچئے، یہ میرا بھتیجا ہے، لاش کا چہرہ بگڑ چکا تھا، آخر اس نے کس بنا پر اسے میری لاش قرار دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ مقتول کے جسم پر میرا لباس تھا؟ فیاض کچھ نہ بولا، اس کی نظر ساجد کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے برخلاف عمران نواب ہاشم کو گھور رہا تھا۔ جواب دیجیے کپتان صاحب، نواب ہاشم نے پھر فیاض کو مخاطب کیا۔ کیوں جناب، آپ کس بنا پر اسے نواب ہاشم کی لاش قرار دیا تھا؟ فیاض نے ساجد سے پوچھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی بنا پر، ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ ہاں، کیوں نہیں، چہرہ تو پہلے ہی بگاڑ دیا تھا، اور اسی لیے بگاڑا تھا کہ تمہاری شناخت پولیس کے لیے حرف آخر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کچی شناخت کے معاملے میں پولیس صرف تمہارے ہی بیان سے مطمئن ہو سکتی تھی، کیونکہ تم میرے گھر کے ہی ایک فرد تھے۔ ساجد کچھ نہ بولا، وہ اس انداز میں نواب ہاشم کو گھور رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی اس کا گلا دبوچ لے گا۔ ہاں مسٹر ساجد، آپ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں؟ فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ اب میں ہر بات کا جواب اپنے وکیل کی موجودگی ہی میں دے سکوں گا، ساجد بولا۔ یہی چاہیے برخوردار، نواب ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تم سے گفتگو نہیں کر رہا، اور ہاں، اب تم میری حویلی میں نہیں آؤ گے، سمجھے؟ اگر تم نے ادھر کا رخ بھی کیا تو تم نتیجے کے خود ذمہ دار ہوگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمران بول پڑا۔ آپ دونوں سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ چین سے مل جل کر اسی کوٹھی میں رہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ میرا کوئی بھتیجا ہے اور نہ چچا، ورنہ میں دنیا کو دکھا دیتا کہ چچا اور بھتیجے کس طرح ایک جان دو قلب۔ نہیں بک رہا ہوں میں سپر فیاض، کیا محاورہ ہے وہ، ایک جان دو قابل؟ قالب، ایک جان دو قالب؟ واہ بھائی، بھلا ان کے آپس کے سمجھوتے سے کیا بنے گا؟ وہ لاش تو بہرحال درمیان میں حائل رہے گی، فیاض بولا۔ ارے یار چھوڑو بھی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک مردہ آدمی کے لیے چچا بھتیجوں میں ناچاکی ہو جائے؟ بھلا وہ لاش ان کے کس کام آئے گی؟ اچھا آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، فیاض نے منہ بگاڑ کر انتہائی خشک لہجے میں کہا، لیکن عمران پر اس کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قتل کا تعلق مرزا نصیر سے تھا۔ کیوں فیاض صاحب، جو بات نواب ہاشم اپنے بھتیجے کے متعلق سوچ رہے ہیں، کیا وہی مرزا نصیر کے ذہن میں نہ آئی ہوگی؟ کون سی بات؟ یہی کہ لاش کا چہرہ بگاڑ دینے سے خیال ساجد کی طرف جائے گا۔
یہ بات کہی ہے آپ نے، ساجد اچھل پڑا اور پھر فیاض سے بولا، اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اور ختم بھی کیجیے۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، بس جائیے، لیکن آپ دونوں حویلی ہی میں رہیں گے، مقصد کچھ اور نہیں، بس اتنا ہی ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نہیں سمجھا، نواب ہاشم نے کہا۔ میرے آدمی آپ دونوں کی نگرانی کرتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی کسی دوسری جگہ چلا گیا تو مجھے نگرانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا، غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کو نگرانی کے متعلق نہ کہنا چاہیے تھا۔ ساجد اور نواب ہاشم حیرت سے منہ کھولے ہوئے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بس اب آپ لوگ تشریف لے جائیے، عمران نے ان سے کہا۔ جس نے بھی حویلی کی سکونت ترک کی، اس کی ہتھکڑیاں لگ جائیں گی۔ آپ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ساجد بولا۔ چپراسی، عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے صدا لگائی۔ انداز بالکل بھیک مانگنے کا سا تھا۔ اچھا اچھا، اچھی بات ہے، نواب ہاشم اٹھتا ہوا بولا۔ میں حویلی سے نہیں ہٹوں گا، لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ فکر نہ کیجیے، قبر تک کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں چلے گئے اور فیاض عمران کو گھورتا رہا۔ تم بالکل گدھے ہو، اس نے کہا۔ نہیں، میں دوسری برانچ کا آدمی ہوں، میرے یہاں سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوتے۔ تم نے انہیں نگرانی کے متعلق کیوں بتایا؟ اب وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ احمق بننے کے چکر میں بعض اوقات سچ مچ حماقت کر بیٹھتے ہو۔ کپتان فیاض، اسی لیے جوانی دیوانی مشہور ہے، عمران نے کہا، اور داہنی ایڑی پر گھوم کر کمرے سے نکل گیا۔ رات تاریک تھی۔ عمران عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت نے جس کو لڑکی کے مکان کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اطلاع دی تھی کہ آج دن میں کچھ مشتبہ آدمی مکان کے آس پاس دکھائی دیے تھے۔ عمران نے اپنی کار سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی اور پیدل ہی پیلے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ گلی کے موڑ پر اسے ایک تاریک سا انسانی سایہ دکھائی دیا۔ عمران رک گیا، اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہدہد، عمران نے آہستہ سے کہا۔ جناب والا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران نے اپنے اس ماتحت کا نام ہدہد رکھا تھا۔ یہ گفتگو کرتے وقت تھوڑا سا ہکلاتا تھا اور اس کی شکل دیکھتے ہی نہ جانے کیوں لفظ ہدہد کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا تھا۔ پہل جب عمران نے اسے ہدہد کہا تو اس کے چہرے پر ناخوشگوار قسم کے آثار پیدا ہوئے تھے، اور اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک نجیب الطرفین قسم کا خاندانی آدمی ہے اور اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر عمران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس محکمہ میں حقیقتاً اسی قسم کے نام ہونے چاہیے۔ بہرحال وہ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوا تھا کہ اسے ہدہد پکارا جائے۔ اس میں ایک خاص بات اور بھی تھی جو اس کے حلیے کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ مضحکہ خیز تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دوران گفتگو بہت ہی ادب قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس پر سے ہکلاہٹ کی مصیبت بس ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ ابھی تک کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا، ہدہد بولا۔ مگر میں نے ظہور کو کب بلایا تھا؟ عمران نے متحرانہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں اس کے سننے میں فرق آیا تھا یا وہ جان بوجھ کر گھس رہا تھا۔ جناب والا، میرا مطلب یہ ہے کہ حالات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، یا یوں سمجھیے کہ تب تک دوم جوں کا توں ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ بسرو چشم دونوں آگے بڑھ گئے۔ بستی پر سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی آس پاس کے گھروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی اور پھر فضا پر سکوت مسلط ہو جاتا۔ اس بستی کے کتے بھی شاید افیونی تھے۔ عمران کو اس پر بڑی حیرت تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے بھی کتوں کی آوازیں نہیں آئی تھی۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ اس وقت کتوں کی وجہ سے بستی میں قدم رکھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک عمران کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا، اور وہ چیز یقیناً ایسی تھی جو دباؤ پڑنے پر دب بھی سکتی تھی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے زمین پر بیٹھ کر اسے ٹٹولا۔ وہ کسی کتے کی لاش تھی۔ کیا ظہور پذیر ہوا جناب؟ ہدہد نے پوچھا۔ ظہور نہیں پذیر ہوا، آگے بڑھو۔ مکان کے قریب پہنچ کر وہ دونوں ایک دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ گہری تاریکی ہونے کی بنا پر انہیں قریب سے بھی دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ ہدہد آہستہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عمران نے اس کا شانہ دبا دیا۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر کوئی متحرک شے دکھائی دی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی چھپایا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان چھپایوں میں اضافہ ہو گیا۔ 1 2 3 4 5۔ عمران کا داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور مٹھی میں ریوالور کا دستہ جکڑا ہوا تھا۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی چھپائے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ عمران پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ 5 آدمی تھے، لیکن تاریکی کی وجہ سے پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔
عمران نے اس خیال سے حدود کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ بکھلا کر کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ اررحش! ہدہد اس کا ہاتھ جھٹک کر اچھل پڑا۔ پانچواں آدمی بھی بالکل اسی کے سے انداز میں اچھل کر بھاگا۔ عمران نے ان پر جست لگائی اور ایک کو جا لیا۔ خبردار، ٹھہرو ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے دوسروں کو للکارا، لیکن اس للکار کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تاریکی میں گم ہو چکے تھے۔ عمران کی گرفت میں آیا ہوا آدمی بھی نکل بھاگنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ او ہدہد کے بچے! عمران نے ہانک لگائی۔ دیکھیے جناب، ہدہد نے کہا جو قریب ہی کھڑا ہانپ رہا تھا۔ میں خاندانی آدمی ہوں۔ پہلے ہدہد پھر ہدہد کا بچہ۔ واہ جناب! شٹ اپ! ٹارچ لاؤ! وہ تو کہیں گر گئی۔ اس دوران میں عمران نے اپنے شکار کے چہرے پر 2-4 گھونسے رسید کیے اور وہ سیدھا ہو گیا۔ چلو ادھر! اس نے پھر ہدہد کو مخاطب کیا۔ اس کے گلے سے ٹائی کھول لو۔ ہدہد بکھلاہٹ میں عمران کی گردن ٹٹولنے لگا۔ ابے یہ میں ہوں جی! کیا؟ ابے بعدَز شرافت! میں کوئی کنجرا کسائی نہیں ہوں، سمجھے؟ اسی وقت ملازمت سے سبکدوش کر دیجیے۔ جی ہاں۔ چلو ورنہ گردن مروڑ دوں گا۔ حد ہو گئی جناب! اتنے میں عمران نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پیر سست پڑ گئے ہیں۔ اس پر سچ مچ غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ عمران نے اس کے گلے سے ٹائی کھول کر اس کے ہاتھ باندھ دیے اور پھر اٹھ کر ہدہد کی گردن دبوچتا ہوا بولا، ملازمت سے سبکدوش ہونا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ ہدہد کے لہجے میں جھلاہٹ تھی، لیکن اس نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ٹارچ تلاش کرو، عمران اسے دھکا دیتا ہوا بولا۔ وہ ٹارچ جلد ہی مل گئی۔ وہ وہیں پڑی ہوئی تھی جہاں ہدہد اچھلا تھا۔ عمران نے بے ہوش آدمی کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ یہ ایک نوجوان اور توانا آدمی تھا، لیکن چہرے کی بناوٹ کے اعتبار سے اچھے اتوار کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ سوٹ تھا۔